بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ کچھ سیٹنگ میں اکیلے ہی سب کرنا پڑتی تو اس میں کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اب بھی مجھے کچھ روشنی کم لگ رہی ہے، لیکن بہرحال آپ بتائیں گے کیا صورتحال ہے تو پھر اس کو کچھ بہتر کر لیں گے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا جلسہ جاری ہے۔ سید رضوی ہمارے ساتھ ہیں اور دھرنے کے بارے میں مختلف تجزیے تبصرے آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک سیاسی پارٹی اپنا حق استعمال کر رہی ہے اور حکومت نے بھی اس سیاسی پارٹی کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھا ہے اور ان کو ڈی چوک بھی پہنچ گئے تھے تو کوئی آنسو گیس لاٹھی چارج اس طرح نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف پہ ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ کچھ جو ہے دوسری باتیں بھی کر رہے ہیں۔ سیدہ رضوی کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے بعد موقع ملا آج پروگرام سننے کا، بہت شکریہ۔ امتیاز شہداد کوٹ والا بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں سر کیسے ہیں؟ حسنات حسرت میرپور خاص سے، شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ اور ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہی ہے۔ محمد علی محمدی بہت سینئر ہمارے ہیں، پنو عاقل سے مصنف، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بہت خدمات انجام دی ہیں اپنے شہریوں، ہم وطنوں، ہم شہروں کے لیے۔ 28 اکتوبر 1996 کا ایک نوٹ بھی ملاحظہ ہو۔ یہ ہماری شام بخیر ہماری خود نوشت ہے۔ 28 اکتوبر 1996 کا ایک نوٹ بھی ملاحظہ ہو۔ ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان دنوں کا ذکر ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری اور آخری حکومت کو برطرف کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں میڈیا سیکریٹریٹ کے سینئر عہدیدار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی ساتھی ضیاء کھوکھر نے فون پر اطلاع دی ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے ہیں۔ پولیس نے انہیں یہاں خود آنے دیا ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ جماعت اسلامی کے میڈیا انچارج جناب شاہد شمسی بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کے دھرنے سے جناب منور حسن نے خطاب کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد گرفتار کیے جا چکے ہیں، اس لیے سید منور حسن قائم مقام امیر جماعت اسلامی اور اعجاز چودھری قائم مقام سیکرٹری جنرل ہو گئے۔ اب جب یہ سطور لکھی ہیں اس وقت جناب منور حسن کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی۔ ایک جمع غفیر شریک ہے، سخی سرور حسن کے قبرستان میں تدفین ہو گئی ہے۔ سید رضوی کا انٹرنیٹ سروس صحیح نہیں ہے، بار بار رکاوٹ لطف ختم کر دیتی ہے۔ منہاج احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی۔ عابد کمالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ۔ اب ضیاء کھوکھر کا فون پھر آ رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اب جلوس پر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر بھی آ رہی ہے۔
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے جماعت اسلامی کے دھرنے کا از خود نوٹس لے لیا تھا، اس لیے پولیس نے غالباً اجازت دے دی۔ تو یہ پہلے بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ دھرنے کے 5 نومبر کو جو ہے وہ ان کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی۔ اب جو اس وقت دھرنا ہو رہا ہے اس کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں۔ عابد کمال بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم شام بھائی، آپ صحافتی اور ادبی خدمات قابل قدر ہیں، اللہ کریم آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آج نظامی صاحب آپ نے دیکھ لیا ہوگا سنڈے ڈان میں 2 صفحے ہیں بہاریوں اور اسٹینڈرڈ پاکستانیز کے لیے، یعنی آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں؟ بہت اچھا کسی خاتون نے حرمین ان کی ریسرچ ہے پوری۔ محمد نعیم یوسف صاحب ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے۔ عابد کمال بھی کہہ رہے ہیں جہاں بھائی آپ کی صحافتی ادبی خدمات قابل قدر ہیں، اللہ کریم آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ سمانہ تقوی کہہ رہی جماعت اسلامی کا دھرنا صرف بجلی کے بل کے لیے ہے، عوام کے لیے، یا دوسرے بھی مطالبات ہیں؟ محمد نعیم یوسف کہہ رہے ہیں کچھ مصروفیات کی بنا پر سیفٹی سے متعلق آرٹیکل نہیں بھیج سکا، معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگست کے ماہنامہ اطراف کے لیے لکھ رہا ہوں، جلد ہی روانہ کر دوں گا۔ نعیم یوسف صاحب اگست کا اطراف تو پریس میں ہے، کل تک انشاءاللہ آ جائے گا، تو آپ اب ستمبر کے لیے بالکل لکھ کر دیں۔ جو یہ قدرتی بجلی کے بارے میں آپ کے کچھ کمنٹس پڑھے تھے تو وہ بھی بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ احتشام ارشد نظامی کہہ رہے ہیں جی ہاں شام صاحب، میں نے سنڈے ڈان والا وہ آرٹیکل دیکھا ہے، خاتون سے رابطہ بھی کر رہا ہوں۔ علامہ عبدالستار عاصم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قلم فاؤنڈیشن سید رضوی ایک اطراف میں بچوں کے لیے کیا ہے؟ ماہنامہ اطراف جو ہے بڑے بچوں کے لیے ہے، لیکن اس میں بچوں کے لیے بھی ہم بعض دفعہ مضامین یا کہانیاں دے دیتے ہیں۔ طارق شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پہلے کچھ جو اس وقت تک حالات ہیں اس پہ شاعری میں زیادہ احتیاط سے اور انہماک سے بعض معاملات کا ذکر ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے کالم کی طرف اور حالات حاضرہ کی طرف آئیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ موضوع چل رہا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو کیوں میسج بھجوایا ہے، کیا یہ ان سے NRO مانگ رہے ہیں یا ان سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اور اس کو پھر مسلم لیگ نون لے اڑی ہے، اور انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے اور تارڑ صاحب نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، مصدق ملک صاحب نے کی ہے پریس کانفرنس، اور پھر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی آپ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے آرمی چیف کو پہلے کیا نیوٹرل حیوان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب آ رہی ہیں، جیسے سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں، اور ابھی تک تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص زیادہ بہتر سیاسی چالیں چل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں بار بار لکھ بھی رہا ہوں کہ عوام کی جو محبت
عمران خان کے لیے ہے وہ ایک طرح کی اصل ہے کہ منفی، کہ جو پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری ہیں، اور تیسرا فریق فوجی حکومت ہے کہ 1985 تک جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، پھر درمیان میں 8-9 سال کے لیے مشرف صاحب کی فوجی حکومت آ گئی۔ تو ان 38 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور فوجی حکومتیں رہی ہیں۔ اب جو بھی حالات ہیں اس وقت سیاسی اور قانونی اور اقتصادی، اس کے علاوہ زرعی، ہر چیز میں ہم جس طرح سے ایک انحطاط کا، پستی کا شکار ہیں، اور اسی میں جو ہے اب کے روپے کی جو قیمت ہے 1985 میں 15 روپے کا ڈالر تھا، اب 288 200 کے، اور ایک انالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے تو 40 سال تھوڑے 1-2 سال بعد یہ 1,500 تک جا سکتا ہے، جو جس طرح سے، کیونکہ اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سیدہ رضوی کہہ رہے ہیں جی بچوں کے لیے باقاعدہ صفحات نہیں ہوں گے تو وطن میں نئے نئے لکھاری کیسے پیدا ہوں گے؟ ماشاءاللہ اس وقت بہت سے بچوں کے رسالے چھپ رہے ہیں، بچوں کی دنیا، بچوں کی باجی، جگنو، ساتھی، نونہال، تو ان میں بچے لکھ بھی رہے ہیں۔ پناہ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں سیلاب کو نہ روکیے، رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے۔ عطا شاد مرحوم بہت بڑے شاعر تھے، ہمارے بھی مہربان تھے۔ علی اصغر سلام کہہ رہے ہیں کراچی سے، سیدہ رضوی پاکستان میں بس ایک ہی کی حکومت نے، باقی سب کٹ پتلیاں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اصل میں جو یہ حکومتیں رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے لوگ تنگ آ گئے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے نیچے چلے گئے ہیں اس عرصے میں، تو یہ ان پارٹیوں سے بیزاری اور نفرت ہے، جو ایک عمران خان ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، تب وہ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن اس کو ہم کوئی باقاعدہ محبت عشق عمران سے نہیں کہہ سکتے کہ عمران کو بھی آزمایا جانا ہے۔ تو میں تو بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری عمران خان کی ہے کہ وہ کوئی روڈ میپ بتائیں کہ یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو قرضے ہیں ہزاروں ارب روپے کے، یہ کس طرح اتریں گے، اس کو کس طرح اتاریں گے اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے، اور ان کے ماہرین اقتصادیات کیا کہتے ہیں، کس طرح ہوگا۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں، تاکہ پھر جو عشق کر رہے ہیں عمران خان سے ان کو بھی اطمینان ہو کہ ان کا عشق، ان کی خود سپردگی واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور باقی جو مقتدرہ کی مداخلت کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارے ہاں 1954 سے شروع ہوا ہے، اس کا کوئی بھی ایسا ابھی کوئی ایسا جلدی وقت نہیں آ سکتا جس میں ہم کہیں کہ اب فوج کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، یا سیاسی امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گی، جمہوریت اپنے ڈھانچے میں نہیں لائیں گی، یہ موروثی سلسلے چلتے رہیں گے جب تک شہزادے شہزادیاں اور سمدھی سسر داماد، تب تک یہ مسئلے اسی طرح رہیں گے۔ جمیل احمد صاحب لودھرا سے کہہ رہے ہیں شام صاحب حالات کسی سے نہیں سنبھلنے، لاوا کب پھٹتا ہے بس یہی دیکھنا ہے، اور
شاید ہم کرتے کرتے قبروں میں اتر جائیں۔ عبداللہ کھٹی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ سید رضوی کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ظاہر کوئی روڈ میپ نہیں، حکومت بنا بھی لیتی ہے تو کیا کرے گی؟ بالکل صحیح ہے۔ عبدالرحیم غوری کراچی سے، عبداللہ کھٹی اور مجھے بڑی تسکین ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے جب بہت اہم قیمتی تجاویز آتی ہیں، تبصرے آتے ہیں، تو یہ پروگرام پھر دو طرفہ ہو جاتا ہے، صرف میری آواز نہیں، جیسے ٹاک شوز وغیرہ میں صرف ایک ہوتا ہے یا یوٹیوب میں، تو یہ ہم آپ کی دانش، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ بھی اس میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے نیاز پنور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محمد حسن لندار صاحب سانگڑ سے، سانگڑ پریس کلب۔ اب کچھ یہ شعر تازہ ترین اشعار، اس کے بعد اس میں بھی کچھ تجزیہ ہی ہوتا ہے، شاعری میں بھی شعری تجربہ الگ ہوتا ہے، اور یہ تبصرہ، تجزیہ، صحافتی تبصرہ یہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے یہاں لوگ کیا وہ فنگرز کراسڈ کہتے ہیں، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ جلد ہی، اب زیادہ دور نہیں ہے، ایک ذرا صبر کے بیداد کے دن تھوڑے ہیں، اور پیدا کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ عوام نے تو اپنے سیاسی شعور کا 8 فروری کو ثبوت دے دیا تھا، اب عدالتیں اپنے انصاف کا، عدل کا، قانون کی پیروی کا ثبوت دیں۔ ابھی سید رضوی کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو مغلیہ وراثتی نظام بنایا ہے، اس سے عوام کی جان چھڑانے کا کوئی راستہ ہے۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ویلکم ٹو آل ایٹ ایوننگ ود محمود شام۔ ان دنوں نیند اڑی ہے کس کی؟ ان دنوں نیند اڑی ہے کس کی؟ رات آنکھوں میں کٹی ہے کس کی؟ ان دنوں نیند اڑی ہے کس کی؟ رات آنکھوں میں کٹی ہے کس کی؟ کس کے اعصاب پہ ملبہ ہے گرا؟ کس کے اعصاب پہ ملبہ ہے گرا؟ زندگی بوجھ بنی ہے کس کی؟ کہ شعر و شاعری پہ بھی آپ اپنا داد یا بے داد ظاہر کر سکتے ہیں۔ سیدہ رضوی واہ، کون خود کو بھی نہیں جانتا ہے، کون خود کو بھی نہیں جانتا ہے، دل سے تصویر ہٹی ہے کس کی؟ کون خود کو بھی نہیں جانتا ہے، دل سے تصویر ہٹی ہے کس کی؟ نیاز پنور صاحب کہہ رہے ہیں صحیح آپ کی کتابوں کا سیٹ مل سکتا ہے، میں نے بابا کے نام سے ایک لائبریری قائم کی ہے، انشاءاللہ۔ نیاز پنور صاحب اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیجئے، انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم بھیج رہے ہیں، کتابیں بھیج دیں گے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ پوئم، بیوٹیفل ورڈنگ، کنگریچولیشنز۔ کون خود کو بھی نہیں جانتا ہے، دل سے تصویر ہٹی ہے کس کی؟ اور یہ سنیے، کیوں ہیں قلعوں کی فصیلیں لرزاں؟ کیوں ہیں قلعوں کی فصیلیں لرزاں؟ دیکھ تلوار چھنی ہے کس کی؟ کیوں ہیں قلعوں کی فصیلیں لرزاں؟ دیکھ تلوار چھنی ہے کس کی؟ اور کس کے دعووں کی کھلی ہے قلعی؟ کس کے دعووں کی
کھلی ہے کلئی، شان داؤ پہ لگی ہے کس کی؟ سید جی، آپ کی سوچ میں لاتی جگاتی شاعری کی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ محمد لعیق شہرت حسین، بالکل درست اشارہ کیا، قرضوں سے نجات حل کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیے ہمارا اولین جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کئی ہزار ارب روپے کے قرضے کس طرح اتارے جائیں گے، کتنے عرصے میں اتارے جائیں گے، اور کیونکہ ابھی تو لگتا ہے کہ ہم قرضوں کا سود صرف عطا کر رہے ہیں اور اس کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ ابھی اویس لغاری صاحب کا بیان آ رہا تھا، چائنا گئے ہوئے ہیں وہ، تو وہ اس وقت جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم چائنا سے وہ قرضے لے رہے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ قرضوں کے لیے قرضے، پھر اس کے لیے دیے کب جائیں گے اور ہم اپنے وسائل اس کے لیے کب استعمال کریں گے، ابھی تو لگتا ہے کہ آپ ہم سب جو ہے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ سب قرضوں کی اس میں مد میں جا رہی ہے۔ شہر ملتانی، اللہ پاک آپ صحت و لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ وارث علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور طارق شہزاد صاحب اسلام آباد سے۔ السلام علیکم استاد محترم، آپ نے دن میں پوسٹ کر کے پوچھا تھا کہ اتوار کے دن محلے داروں اور رشتہ داروں سے ملاقاتوں کا احوال بیان کریں۔ میں تو جماعت اسلامی کے راولپنڈی میری روڈ لیاقت باغ کے دھرنے میں بھی گیا، اکثریت لوگوں کی یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی چلے گا، یاس اور نا امیدی در آئی ہے لوگوں میں، اور زیور بیچ کر بجلی کا ادا کرنے کی شکایتیں ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ خبریں آ رہی تھی کہ حکومتی وفد پہنچ گیا ہے حافظ نعیم صاحب سے بات کرنے کے لیے، تو دیکھیں اگر ان کے کچھ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ بجلی کے بلوں کی شکایتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، ان کی کچھ بوجھ کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو خود جماعت اسلامی کی جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جماعت اسلامی کے ہمدرد جو اس پر فیس بک وغیرہ پہ دے رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف مقابلہ عمران خان سے کر رہے ہیں کہ ابھی ان کے دھرنے میں یہ ہوتا تھا، ہمارا دھرنا کیسا ہے، اور یہ ایک ہی دن میں کس طرح سے نتیجہ نکل آیا ہے۔ نیاز پنور صاحب بہت شکریہ، آپ کا یہ مل گیا ہے ہمیں ایڈریس، تو انشاءاللہ اسی ہفتے میں کتابیں آپ کو بھیجتے ہیں۔ انور ابڑو صاحب بہت سینئر رائٹر ہیں، اردو سندھی کے، سندھ مدرسۃ الاسلام سے وابستہ ہیں۔ نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ شہر ملتانی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکم تو آ گیا۔ چلیے بہت اچھا ہے کہ اس گرمی میں کسی بھی بے گناہ کو اس طرح حوالات میں حراست میں رکھنا بہت ہی انسانیت پر جبر ہے۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب کراچی سے، آفتاب فاروقی صاحب کراچی سے، کامران رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب فاروقی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، بچوں کو کتاب سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہتے ہیں۔ کس کے دعووں کی کھلی ہے کلئی، شان داؤ پہ لگی ہے کس کی، اور کون سے در پہ کھڑا ہے سردار، کون سے در پہ کھڑا ہے سردار، سر سے دستار گری ہے کس کی، کون سے در پہ کھڑا ہے سردار، سر سے دستار گری ہے کس کی، کیوں اچانک ہی یہ دریا اترا،
کیوں اچانک ہی یہ دریا اترا، ناؤ دلدل میں دھنسی ہے کس کی؟ کیوں اچانک ہی یہ جہلم اترا، ناؤ دلدل میں دھنسی ہے کس کی؟ کامران رشید کہہ رہے ہیں ہماری دعائیں بھی حق پرستوں کے ساتھ ہیں۔ اور حق پرست کس کے ساتھ ہیں یہ ابھی نہیں معلوم۔ سحر ملتانی سر میں کوئٹہ سے، گل بانو بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، ناول ہے رگے جاں ان کا، اور فیس بک پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ ان دنوں نیند اڑی ہے کس کی، رات آنکھوں میں کٹی ہے کس کی؟ کس کے اعصاب پہ ملبہ ہے گرا، زندگی بوجھ بنی ہے کس کی؟ دیکھیے اگر یہ رمز و کنایا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو بس پھر اس کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ انٹرپریٹیشنز آگے نہ چلائیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، جبر کا خوف مٹا ہے کیسے، جبر کا خوف مٹا ہے کیسے، شہر میں راہ بری ہے کس کی؟ جبر کا خوف مٹا ہے کیسے، شہر میں راہ بری ہے کس کی؟ اب ہم کالم کی طرف آتے ہیں اور ایک غزل اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ ہوگی، مطلع اس کا سن لیجیے۔ کچ کلاہوں کا تن تنا بھی گیا، کچ کلاہوں کا تن تنا بھی گیا، اب ریاست کا دبدبا بھی گیا۔ کچ کلاہوں کا تن تنا بھی گیا، اب ریاست کا دبدبا بھی گیا۔ محمد قاسم جمال، صدر تحریک نفاذ اردو۔ عاصم متین خان صاحب بہت ہی کتاب کے عاشق اور کتاب کے سرپرست، خواہش بھی ہے کہ ساری اہم کتابیں لائبریری میں ہونی چاہیے، جہاں ذہین طالب علم جو ویسے کتابیں نہیں خرید سکتے وہ استفادہ کر سکیں، اور عملی طور پہ بھی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی سرپرستی میں اپنی کتاب شام بخیر خود نوشت اور روبرو انجام بخیر ناول، وہ کراچی کی لائبریریوں میں ہم اور بیگم ہماری گئی، خود جا کے پیش کیا۔ غالب لائبریری کراچی، یونیورسٹی کی لائبریری اور کافی لائبریریاں باقی پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہی تقریباً ڈاک سے بھجوائی ہیں۔ ڈاک خرچ کافی لگتا ہے کہ زیادہ وزن ہے کتابوں کا، زیادہ بڑے صفحات کی، لیکن بہرحال بھیج رہے ہیں، اور ابھی اس ہفتے سے مزید کتابیں بھیجنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان، اسکردو، چترال تک میں بھی لائبریریوں میں کتابیں ہماری گئی ہیں۔ تو ہر صوبے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے لوگ وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ کامران رشید فیصل آباد سے، صدر یونین آف رائٹرز پاکستان۔ عفت سلطانہ صاحبہ کراچی کی بیٹی، کئی 30 سال تک اسکردو میں یخ ماحول میں پڑھاتی رہیں۔ ان کے رفیق حیات کے بہت بڑے بڑے شاگرد ہیں جنرلوں، بریگیڈیئرز میں، وہ بھی وہاں 30 سال تک اسکردو کے اسکول کے پرنسپل رہے، ساری دنیا جانتی انہیں، نجمی سر۔ ابھی اب اس ستمبر میں ہم ماہنامہ اطراف میں کر رہے ہیں کہ آپ نے پرائمری تعلیم کہاں حاصل کی، اس وقت کے پرائمری نصاب کیا تھا، پرائمری تعلیم میں استاد کیسے تھے، بلڈنگیں کیسی تھیں۔ تو عفت سلطانہ صاحب نے مہربانی کی ہے اور فوراً ہی ہمیں اس کا بھیجا ہے اپنے تجربہ
یہ ہمارے اس کو گلوبل شام اعتراف کہتی ہیں. کہہ رہی ہیں آپ کی بیگم کی کیا بات ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے تو پورے پاکستان میں کتابوں کا نیٹ ورک بنا دیا ہے. محمد لئیق شہرت کہہ رہے ہیں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. آج کے کالم کا عنوان ہے مبارک خاموش اکثریت بولنے لگی. جمعرات اور اتوار کو ہم پاکستان کے اردو کے سب سے بڑے اخبار کثیر الاشاعت روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں، لیکن پرنٹ کا حلقہ اثر محدود ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ ہمیں موقع مل گیا ہے آپ کے شام اعتراف میں آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور یہ کالم لکھا ہوا کالم پھر ہم اس کو بولتا کالم کر دیتے ہیں. شہر بانو صاحبہ دی نیوز اخبار سے، جنگ کی سسٹر پبلیکیشن ہے دا نیوز، اس کی میں سپلیمنٹ ایڈیٹر ہیں. بہت اچھا لکھتی ہیں، درد مند پاکستانی. مبارک خاموش اکثریت بولنے لگی. یہ آج تک کہا جاتا تھا نا بھی ہماری اکثریت خاموش رہتی ہے، اس لیے مسائل حل کی طرف نہیں جاتے. تو ویسے تو ہم کالموں میں کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں کہ اب اکثریت بول رہی ہے، لیکن یہ باقاعدہ کالم اسی موضوع پر ہے. منافقتوں، آلودگیوں اور بے اصولیوں کا مقابلہ کرتا پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ سرمایہ و شمشیر کی یکجائی 80 اور 90 کی دہائی کی طرح بلا روک ٹوک نہیں چل رہی ہے. عفت سلطانہ کہہ رہی بولتا ہوا کالم اچھی اصطلاح ہے. ایسے وہ مطبوعہ حرف مطبوعہ ہے، تو یہ پھر اس کو کیا کہیں گے، ابھی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. حرف قدم قدم پر عمرہ کو تجربہ ہو رہا ہے کہ پیسے سے سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اب محلات سے صدا نہیں ابھرتی بھیا سب سے بڑا روپیہ. اپریل 2022 سے ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں. بہت لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اسی میں وہ زوم میں تھے. لیکن یہ بہت ہی مشکل سے جو بھی جتنے مہینے ہیں وہ مالداروں کے، سرمایہ داروں کے، کارخانہ داروں کے بہت مشکل سے گزرے ہیں، جاگیرداروں کے. عاصم خان کہہ رہے ہیں شام صاحب آپ کی تحریر کردہ کتابیں اور محنت قوم کا شعور بیدار کر رہی ہیں، آپ کو سلام. ایک ہائی کورٹ کے قاضی القضات ایک خطاب میں کھلے عام کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے فیصلے اپنے ضمیر کی آواز پر نہیں قانون کے مطابق کرنے ہوتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بار سے وکیلوں سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ we can't decide according to our conscience, we have to decide about the law. عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں بولتا کالم کو حرف گویائی بھی کہہ سکتے ہیں. حرف گویا، بالکل حرف گویا ہو سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے اپنے ضمیر کی آواز پر نہیں قانون کے مطابق کرنے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ریزرو سیٹس کا تھا اس پہ یہی ہے نا کہ یہ ججوں کی اکثریت نے اپنے ضمیر کے مطابق کیا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے. حسن راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے، کہہ رہے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا جمود اور پستی کے خلاف تحریک و ارتقاء کی امید ہے.
اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسرے مسائل کے حل کی امید بھی پیدا ہوگی اور بہترین کا سفر شروع ہوگا۔ بصورت دیگر حکمرانوں کو سیاسی، معاشی، سماجی ہر طرح کی دہشت گردی اور بدمعاشی کی کھلی چھوٹ مل جائے گی، اور اگر بعد میں عقل آتی ہے تو ٹرین کو ٹریک پر لانے کے لیے آج سے کہیں زیادہ جد و جہد کرنا ہوگی اور قربانی دینا ہوگی۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ جو سولو فلائٹ ہوتی ہیں جو ہمارے اصغر خان صاحب مارشل اصغر خان کوششیں کرتے رہے تو وہ نہیں کامیاب ہوتی، کہ جب ایک یہ تحریک تحفظ آئین بنی ہے تو اس میں بھی اگر اپنا پلڑے میں وزن ڈالیں جماعت اسلامی والے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، بہت جمہوری حکومت ہے، تو یہ سکتے ہیں۔ اب یہ جنہوں نے سولو فلائٹ کی ہے اس پہ بہت سے یہ تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ یہ نورا کشتی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ حافظ صاحب جس طرح سے کراچی کے لیے آواز کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو پورے ملک کے لیے ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے توسط سے ہی یہ مسائل کے حل کا، حقیقی سچی آزادی کا راستہ کھلے۔ بہت برحق آج کل کے نظام انصاف کی یہی روح ہے۔ قانون جس کا کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو قانون وقت بنانے والے پارلیمنٹ کے ارکان ایک مخصوص طبقے کی طاقت اور اختیارات میں اضافے کے لیے قانون بناتے ہیں، جو ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور پچھلے یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے وہ بھی سامنے۔ تو یہ قانون بناتے ہیں مقتدرہ لوگوں کی تحفظ کے لیے، عوام کی زندگی آسان بنانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے جو پروسیکیوٹر ہیں، استغاثہ بنانے والے، وہ ان قوانین کی روشنی میں مقدمے قائم کرتے ہیں۔ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، ضمیر تڑپتا رہتا ہے اور اسے جج اکثر گھر پر یا چیمبر میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہمارے شکیل شیخ صاحب اچھی بات بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک استاد عدالت میں پیش ہوا ٹریفک چالان کے حوالے سے۔ جب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو معزز جج صاحبان عدالت میں استاد کے احترام میں سب سے اونچی آواز میں پوچھتے ہیں، یہ استاد کی عزت ہے، لیکن ہمارے ملک میں عدالت نے اجازت دی والدین اسکولوں میں اساتذہ کی توہین کریں اگر وہ اپنے بچوں کے حکم کے ذریعے سزا دیں، جو ہماری اعلیٰ سطحی عدالت نے دیا تھا، تو کسی بھی اسکول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ طالب علموں سے کچھ غلطی یا بدتمیزی کرنے پر سزا دے۔ محمد لعیق شہرت کہہ رہے ہیں ہمارے فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتے کیا؟ اسد اللہ میر الحسنی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کالم میں ہے کہ آج اتوار ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسے نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے کا دن، دنیا بھر کی باتیں کرنے، نوجوانوں کے ذہنوں میں تڑپتے سوالات کے جوابات دینے کا دن۔ اکثر اوقات تو بڑے بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تازہ ترین معلومات اسمارٹ فون دیکھنے والوں کے پاس زیادہ ہیں، لیکن ان معلومات کا پس منظر، ان کے حقائق بزرگوں کے پاس ہیں۔ اتوار کو ان معلومات اور پس منظر کو یکجا کرنے اور مکمل کرنے کا دن بننا چاہیے۔ میری گزارش یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز عصر کے بعد محلے والے بھی آپس میں ملیں۔ خلق خدا بجلی کے بلوں سے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہے۔ مملکت خداداد میں روزمرہ کے مسائل اور معمولات کا سسٹم بکھر چکا ہے، اس لیے قدم قدم اپنوں کے سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمسائے
گلی محلے والے ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ المیے ہر روز برپا ہو رہے ہیں۔ ایک آئل ٹینکر کے بے قابو ہونے سے ایک ہم وطن گاڑی سمیت اس کے نیچے دب کر اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے کہانی ادھوری چھوڑ گیا ہے۔ کراچی ڈیفنس کے پرشکو علاقے میں قبائلی تنازعات گھس آئے ہیں۔ بگٹی قبیلے کے دو گروپوں نے آپس میں فائرنگ کا تبادلہ کیا اور کئی قبائلی نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اپنے بلوچستان کے اپنے قبائلی علاقوں کے جس طرح سے وہاں بات بات پہ بندوقیں نکل آتی ہیں، تو یہاں بھی اب وہ کراچی جیسے بڑے شہر گنجان آباد شہر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کو آصف زرداری صاحب کو بھی اسے تشویش کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، مراد علی شاہ صاحب کو بھی اور کراچی کے شہریوں کو بھی، کیونکہ اگر یہ سلسلہ بڑھ گیا تو سارے ہی بلوچستان کے سردار کراچی میں رہتے ہیں اور سندھ کے وڈیرے بھی، تو وہ اگر ان کے جتھے یہاں بھی آ گئے تو پھر یہ جو ہے بھی ایک جنگل کافی حد تک تو بن چکا ہے، اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی اگر شروع ہو گیا تو بہت افسوسناک ہوگا۔ افضل خان صاحب ٹورنٹو سے ہمارے ماہنامہ اطراف کے مستقل قاری مستقل خریدار بھی ہیں، بہت شکریہ۔ اطہر اقبال صاحب بچوں اور بڑوں کے لیے لکھتے ہیں کہ KMC میں میڈیا سیکشن میں ہیں۔ شہر سسٹم سے محروم ہیں، مشترکہ خاندان ٹوٹ چکا ہے، درس تقریریں ورکشاپ سیمینار واز بے اثر ہو رہے ہیں۔ بہت آج کل درس واز سلسلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ بھی بجلی کے بل پر۔ جائیداد کے تنازعات پر بیٹے ماں باپ کو، باپ بیٹوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ سخت انتشار، افراتفری اور ادبار کا زمانہ ہے۔ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ کون ہے اس قرن کا مجدد اور کون ہے اس خطے کا رہنما؟ کہ سیاسی اپنا ایک نیٹ ورک ہے اور تصوف کا صوفیہ کا اپنا نیٹ ورک ہے، تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کا اس دور کا اس صدی کا مجدد ہوتا ہے، اس کے ذریعے امن و امان، استحکام، بھائی چارہ، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اخبار، برقی میڈیا، ٹی وی چینل، جریدے، خانقاہیں، گدیاں اپنا اثر کھو رہی ہیں۔ ان کا اخبارات کی پرنٹ آرڈر بہت کم ہو گیا ہے، اور اسی طرح چینلوں کی ویورشپ کم ہو رہی ہے۔ یوٹیوبر جو ہیں وہ ساری ویورشپ وہ لے جا رہے ہیں، اور وہاں کوئی ایڈیٹر نہیں ہے، وہاں کوئی بھی ایسا ان کو خبریں تراشنے والا نہیں ہے۔ احمد شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا۔ زیبا علوی ہمارے ساتھ ہیں، عرفان رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے، آج بہت طویل گفتگو ان سے ہوئی ہے، ماہنامہ اطراف کے لیے بہت بے لوث بے غرض پورا حیدرآباد کو انہوں نے اس طرح سے کور کیا ہے، اس کے جو ہے لائبریریاں، اس کے یونیورسٹیاں، اس کے کھانے پینے کے، اس کے بازار، بہت تحقیق کے ساتھ مضامین لکھتے ہیں۔ زیبا علوی کہہ رہی ہیں وہاں مائیں بچے جنتی ہی ہیں اس کے لیے کہ نسل در نسل وہ بدلہ لے سکیں۔ یہ میں بلوچستان کی بات کر رہی ہیں۔ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔
تو ہماری محفل اب سب باقاعدہ عالمی محفل، علاقائی محفل، ریجنل ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی ایران اور افغانستان سے بھی کچھ احباب شریک ہو جاتے ہیں۔ اخبار، برقی میڈیا، ٹی وی چینل، جریدے، خانقاہیں، گدیاں اپنا اثر کھو رہی ہیں، اقتدار کمزور ہو رہا ہے، ریاست اور لوگ، عوام ایک دوسرے کے اعتماد سے محروم ہیں۔ میرے نزدیک جو ہے، کل بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو ایک خطرناک چیز ہے جس پہ قابو پانا بعد میں مشکل ہوگا کہ ریاست اور عوام ایک دوسرے پر اعتماد کھو رہے ہیں۔ فوج کو عوام پر اعتماد نہیں ہے، عوام کو فوج پر نہیں ہے، تو یہ والا جو مرحلہ ہے اس کی ذمہ داری فوج کو بھی چاہیے، دانشوروں کو، سیاست دانوں کو، کہ یہ جو دوری ہے اس کو دور کریں۔ اس کا نقصان جو ہے ریاست کو ہوگا۔ واحد بن ہاشم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور سے کہہ رہے ہیں میراج شریف، فیس بک پر آپ کی موجودگی بہت اہم ہوتی ہے، آپ کا دم بڑا غنیمت ہے، آپ کو دیکھ کر استاد گرامی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مسائل پر آپ کی گفتگو بڑا اہم امر ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں موجود ہیں، دوسری تیسری نسل تک ان کی موروثی قیادت پہنچ چکی ہے۔ پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ یعنی ایوان بالا، مگر انہیں بالادستی حاصل نہیں رہی۔ الیکشن کمیشن جانبداری کے سبب اپنا مقام کھو چکا ہے۔ عدالتیں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ انصاف دے سکیں، مگر مکمل طور پر ایسا ماحول نہیں بن پا رہا۔ حکمران صرف اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ جو چاہیں بولیں، وہ فرمان امروز بن جائے اور عدالتیں بغیر دلیلیں سنے اس کی توثیق کر دیں۔ گزشتہ ایک کالم میں ہم نے عظیم مورخ علامہ ابن خلدون کے الفاظ میں اپنی قوم کے زوال کے اسباب تلاش کیے تھے۔ علامہ ابن خلدون نے شخصی حکمرانی کو ریاست کی کمزوری اور سلطنت کے ضعف کی بنیادی وجہ قرار دیا تھا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان میں اشخاص ہی پاکستان کے انحطاط کا سبب دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے صدر رہے ہوں، وزیر اعظم، چیف جسٹس یا آرمی چیف۔ ادارے جب اپنے مقاصد اور اصولوں کے تحت چلے ہیں تو ملک آگے بڑھا ہے، اور اگر شخصی مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کی گئی ہیں تو ملک بحران میں گیا ہے۔ اس وقت ہمارا بحران بہت زیادہ عمیق اور بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں جو بھی ہم بھی 80 کی دہائی میں ہیں اور جو لوگ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اس قدر جو ہے ایک شخصی حکمرانی در پردہ یہ نہیں دیکھی گئی، اور جس طرح سے سب ہم کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، اس سے بحران اور زیادہ مل رہا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی مثال لے لیں کہ آپ کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کس حد تک نیچے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کتنے لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ادارے، تحقیقی ادارے بھی بتا رہے ہیں، اور بین الاقوامی ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کم از کم 40% ہے جو سے نیچے ہیں۔ معروض شبیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عظمیٰ فاروقی شعبہ
اردو کراچی یونیورسٹی کی صدر فرمان فتح پوری کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. مہتاب علی صاحب بہت بڑے مصور ہیں، وہ بہت خوب نشست کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پورٹریٹ ان کا ہے وہ پاکستان کی سندھ اسمبلی کے ہال میں لگا ہوا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے یہ بھی. 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں سب سے نمایاں اور مثبت تبدیلی یہ ہے کہ خاموش اکثریت بولنے لگی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. مختلف اشروں میں ہم لکھتے رہے ہیں، بولنے والے بولتے رہے ہیں کہ ہماری اکثریت خاموش کیوں رہتی ہے، اور اب تاریخ اور جغرافیہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ خاموش اکثریت اپنے ضمیر کا اظہار کھل کر رہی ہے. اسے اسمارٹ فون میسر آ گیا ہے. وہ جب چاہے جیسا چاہے اسکرین پر لکھ دیتی ہے، بول دیتی ہے، الفاظ، آواز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عکس بھی. وہ اب نہ خود کو چھپانا چاہتی ہے اور نہ اپنے مافز ضمیر کو. یہ تاریخی تبدیلی ہے اور ایک منطقی موڑ ہے. پہلے جب اخبار یا ٹی وی عوامی اظہار کو اپنے صفحات یا اسکرین پر موقع نہیں دیتے تھے، جب یہ قبل از اشاعت سینسر لگ جاتا تھا یا پریس ایڈوائس آ جاتی تھی، تو لوگ شہر کی دیواروں کا رخ کرتے تھے، وال چاکنگ میں اپنے ضمیر کی آواز نقش کرتے تھے، ایڈیٹر کے نام خطوط میں اپنا دکھ بیان کرتے تھے. اور جب اخباروں نے ایڈیٹر کے نام مراسلات بند کر دیے، عوام کی آواز کو جگہ دینا چھوڑ دیا، تو عوام نے بھی میڈیا کو چھوڑ دیا. میڈیا کا حلقہ اثر اب بہت محدود ہو گیا ہے. چودھری افتخار علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. یہ دوبارہ بات کروں گا کہ جب اخباروں نے ایڈیٹر کے نام مراسلات بند کر دیے، اب یہ اردو اخباروں میں آپ نہیں دیکھیں گے، بڑے بڑے اس کا عنوانات ہوتے تھے، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، اور خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اور اسی طرح عوام کی آواز. اور یہ تو جب اخباروں نے عوام کی آواز کو جگہ دینا چھوڑ دی تو عوام نے بھی میڈیا کو چھوڑ دیا. میڈیا کا حلقہ اثر بہت محدود ہو گیا. اسمارٹ فون خاموش اکثریت کی آواز بن رہا ہے. دنیا بھر میں انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک سماجی، اطلاعاتی، ابلاغی، علمی، اشاعتی انقلاب برپا کر دیا ہے. فکر طلب امر یہ ہے کہ یہ آلات سامراجی ملکوں کی کمپنیوں نے ہی ایجاد کیے ہیں. وہی سامراجی ملک جو پہلے ملکوں کی آزادیاں سلب کرتے تھے، اب ان کے آلات ان ملکوں میں آزادی یہ اظہار کا سب سے طاقتور آلہ بن رہے ہیں. پوری دنیا میں ریاست کا رسوخ دم توڑ رہا ہے. حکمران طبقوں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے. سامراجی طاقتیں ان ایجادات سے آخر کیا ایجنڈا رکھتی ہیں، وہ غریب ملکوں میں بالآخر کیا نظام لانا چاہتی ہیں، اور جس طرح سے ڈالر اس وقت ہمارے یوٹیوبرز کو مل رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیوں دے رہے ہیں وہ ڈالر ہمارے ملکوں میں. شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر شبیر احمد قادری رفاع یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر. شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں، سر آپ اور تمام اطرافیہ کی خدمت میں سلام محبت. تو قادری صاحب کہتے ہیں اشرافیہ کے مقابلے میں اطرافیہ. تو اللہ تعالیٰ اطرافیہ کو اور طاقت، اثر و رسوخ دے. ذمہ دار قومیں اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا سے از خود ملنے والے اس ڈیٹا سے
اپنے حالات میں اصلاح کرتی ہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی کہہ رہے ہیں بالکل درست فرمایا، بہت اچھا کالم ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا اس میں ڈیٹا مل رہا ہے سوشل میڈیا میں، جن کو چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو، اداروں کے خلاف ہو، لیکن وہ بہت بڑا ڈیٹا ہے، لوگوں کا مزاج، لوگوں کے ذہن میں کیا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو ذمہ دار قومیں ایسے ڈیٹا سے اپنے حالات میں اصلاح کرتی ہیں، ریفارم کرتی ہیں، وہ اپنی خامیاں دور کرتی ہیں، اطلاعات کے سیلاب کو وہ اپنے خلاف کوئی تحریک نہیں سمجھتی ہیں، بلکہ اس سے سبق حاصل کرتی ہیں، ان کی روشنی میں اپنے قوانین بناتی ہیں۔ اور اب جب خاموش اکثریت پاکستان میں کھل کر بول رہی ہے، بلوچستان کے طول و عرض سے، سندھ کے گوشے گوشے سے آپ کو ضمیر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پنجاب، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، ضم ہونے والے قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر کے ذہن، دل اور ضمیر کے جذبات، خیالات از خود آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ریاست کو تو چاہیے اس کو اپنا اثاثہ سمجھے کہ یہ اس کو از خود اپنے کسی خفیہ ادارے ان کی ذریعے نہیں مل رہی یہ معلومات، از خود لوگ دے رہے ہیں یہ معلومات کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ وہ جو بھی میمز بناتے ہیں، ٹک ٹاک یا اور ان کے کیا کیا نام ہیں، اصطلاحات، الگوریدم، مطلب ہمیں اس کا زیادہ اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے جو بھی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اداروں کے، حکومت کے، سیاسی جماعتوں کے، تو ان کو تو اس سے یہ چاہیے کہ اس سے اندازہ کریں کہ کیا خلق خدا کہتی ہے تجھ کو غائبانہ کیا، سن تو زہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، خلق خدا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ شعر تو بہت پرانا ہے، لیکن اب آپ کو خلق خدا باقاعدہ جو اسمارٹ فون پہ اسکرین پہ کہہ رہی ہے وہ آپ کو براہ راست مل جاتا ہے۔ تو اس سے اپنی اصلاح کریں، اپنا قدرتی اطلاعاتی وسیلہ اس کو سمجھیں، یہ مملکت کو آگے لے جانے میں سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے، ضعف مملکت کو روک سکتا ہے، مگر نیت ملکی مفاد ہونا چاہیے، شخصی مفاد نہیں۔ آخری پیراگراف ہے، عالمی ضمیر انسانیت کے لیے اپنا ایجنڈا تشکیل دے رہا ہے۔ ابھی میں دیکھا، ہمیں ورلڈ اکنامکس فورم کی ای میل لسٹ پر ہیں ہم، تو ورلڈ اکنامکس فورم کا لائحہ عمل فطرت کی طرف واپسی ہے۔ اس پہ ہم نے منامہ اطراف میں اطرافیہ بھی لکھا ہے، اداریہ بھی۔ تو پورے دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ نیچر کی طرف واپسی اپنی کر رہی ہیں، گرین سپیس، گرین سٹیٹ اور جنگل بنانے کی طرف، درخت لگانے کی طرف۔ تو فطرت کی طرف واپسی جو ہے اس وقت ایجنڈا ہے دنیا کا، ترقی یافتہ دنیا کا۔ وہ ماحول کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں، ہریالی اور ٹیکنالوجی کی یکجائی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے وہ گرینری اور نیچرل جو ہے چیزیں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مستقبل کے لیے کیا کیا مہارت درکار ہے، سرسبز ماحول اور ساتھ ساتھ اقتصادی برابری، اکنامک ایکویٹی۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ایک بہت سینئر بزرگ شاعر سعید الظفر صدیقی صاحب،
جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے مضامین قرآن پہ کئی جلدوں میں. اور یہ دیکھیے یہ ہیں جو سنہری اور ریڈ نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے کارنامہ ہے. اس بہت شکریہ سعید الظفر صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا. سرسبز ماحول اور ساتھ ساتھ اقتصادی برابری ہیں تو بہت مشکل اہداف. اب انسان فضا کو مزید مزخر کرنا چاہتا ہے. تجسس یہ ہے کہ یہ ہریالی انسان اور کائنات دونوں کی خدمت کیسے کر سکتی ہے. پیپل اینڈ پلینٹ. کم توانائی سے موسم کیسے سازگار کر سکتے ہیں. اب توانائی کا متبادل بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اگر بجلی نہیں ہے اس کے باوجود موسم کو کیسے کیا جائے، گلیشیئرز کو کیسے ان کا روکا جائے پگھلنے سے. اور ایک یہ بھی سوال ہے ورلڈ اکنامک فورم میں کہ چین کی ترقی سے دنیا پر کیسے اثرات پڑ رہے ہیں. اس سے بھی یہ مغرب جو ہے چین کی ترقی سے بہت گھبرایا ہوا ہے. یہ اطلاعات مجھے اسمارٹ فونوں سے ہی مل رہی ہیں. میں اس وقت تو اپنا ماہنامہ اطراف جو ہے ہم پورا اپنے اسمارٹ فون سے ہی مرتب کر لیتے ہیں. اسی پہ ہمیں ای میل ملتی ہیں، اسی پہ واٹس ایپ، اور اسی پہ پھر ہم جو ہے کریکشن وغیرہ کر کے اس کو پیج میکنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ اطلاعات مجھے اسمارٹ فونوں سے ہی مل رہی ہیں، آپ کو بھی میسر آ سکتی ہیں. اپنے گھر کو مستحکم کریں، محلے کو اور اپنے ملک کو. حسین صبحیں، ہرا بھرا ماحول آپ کا بھی مقدر ہے. خاموش اکثریت کی سنیں، وہ برسوں بعد بولی ہے. تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، خاموش اکثریت کے بولنے کا. اور کہ خاموش اکثریت ہی تمام مسائل جبر برداشت کر رہی ہے. تو وہ اگر بولتی ہے تو سچ بولتی ہے اور صحیح درد کی نشاندہی کرتی ہے. سید ارتقا زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جوائنٹ سیکرٹری تھے محکمہ وزارت تجارت میں. ماہنامہ اطراف کے لیے سال ہر سال سے بہت اہم مضامین لکھ رہے ہیں. اپنے بیوروکریسی کے تجربات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ وزرائے اعظم کس طرح سوچتے ہیں، صدر کیا کہتے ہیں، وزیروں کا اپروچ کیا ہوتی ہے. تو بہت شکریہ. ارتقا زیدی صاحب اسلام آباد ہیں، آج کل کراچی آئے ہوئے ہیں. طارق شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بہت ہی عمدہ کالم ہے سر، ہمہ جہت. تو ہماری جو بنیادی گزارش ہوتی ہے، یہ روزانہ یہ جو جمعرات اور اتوار کو ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو مستحکم کریں. بچوں سے ایک ہفتے میں ایک دفعہ ضرور تفصیلی بات کریں، برین سٹارمنگ بچوں کی سنیں. اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں لکھ رہے ہیں، جو پرانی اور عوامی اصلی پیپلز پارٹی والے. تو محلے میں آپ کا ضرور آپس میں محلے داری ہو، ملیں، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں جس میں گلوبلائزیشن ہے، شہروں میں تنہائی ہے، اپنی اپنی فکر ہے، تشویش ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے محلے داری. پہلے تو سب سے پہلے اپنا گھر اور اپنے رشتہ دار. اگر آپ کوئی فلاحی سرگرمی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، بیماری کے علاج میں مدد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے حق آپ کے لوگوں کا ہے
اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، دور کے رشتہ داروں کا، اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے۔ اور اگر ہم یہ ہر محلے میں مضبوط نیبرہڈ ہو جائے، مضبوط نیٹ ورکنگ ہو جائے، تو پورا ہر شہر مستحکم ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ پورا ملک بھی اسی بنیاد پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو ہمسایگی کو اہمیت دیں اور دیکھتے رہیں۔ مسجد کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ارتقاء زیدی صاحب کہہ رہے ہیں سر اس وقت ملک کو کسی اچھی خبر کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کیا جائے؟ تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر آپس میں میل جول، محلے داری بڑھائیں تو معاملات کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ جماعت اسلامی کے دھرنے سے کوئی امید باندھ رہے ہیں تو اس کا ہم آپس میں تجزیہ کریں گے تو صحیح نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے اگر اپنے عمران خان نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے یا اپنی پارٹی کے ذریعے اگر آرمی چیف کو بھیجا ہے کوئی میسج، وہ اس میسج کا کیا رمز ہے اور کیا سیاسی چال ہے، یا کیا واقعی آرمی چیف کو انہوں نے جو ہے پہلے ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اب انہیں میسج بھیجا ہے، تو یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے، ریاست کے، قوم کے؟ تو یہ آپس میں اگر آپ ملیں گے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چینلوں پر تبصرے آ رہے ہیں یا اخباروں میں خصوصی خبریں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی کی ملے ہے۔ جس طرح اس پیغام سے آرمی چیف کے نام سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں ارتقاء زیدی صاحب کی تشویش بالکل بجا ہے۔ ارتقاء زیدی صاحب کہہ رہے ہیں سر گرینڈ ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ گرینڈ ڈائیلاگ میرا خیال ہے مہذب ملکوں میں تو بہت نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ یہاں جس قسم کے حالات ہیں کہ 38 سال سے یہی جو حکومتیں باری باری کرتے آ رہے ہیں، اور تیسرے اس میں فوجی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں، تو ان کا جو مطالعہ، مشاہدہ اور جو پالیسیاں رہی ہیں جنہوں نے اقتصادی مشکلات پیدا کی، آپ تو اس عرصے میں خود بھی اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، تو اب بہتر آپ کے مضامین سے بھی اندازہ ہوتا رہا ہے۔ ارتقاء زیدی صاحب بڑا اچھا ایسا سلسلہ لکھ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا۔ تو یہی جو ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا، بلوچستان میں ہمیشہ ایک برہمی اور مایوسی کیوں رہتی ہے، اور اب سندھ میں، پنجاب میں، سب جگہ ہی کیوں ہے؟ تو یہ، اور اب جو ہم کہہ رہے ہیں خاموش اکثریت بولنے لگی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہماری بربادی کے ذمہ دار کون ہیں۔ ندیم شیخ صاحب بہت سینئر لائر اور بہت خدمت ہے ان کی عام لوگوں تک قانون کی رسائی۔ نثار پرچم والا، اور پاکستانی پرچم کا آج کل پھر مسلم لیگ نون نے شروع کیا ہے حرمت پرچم، تو نثار پرچم والا، تو یہ اس پرچم کی حرمت کے لیے بہت طویل عرصے سے عملی فریضہ اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو حکومت کو اگر واقعی مخلص ہے اپنے اس حرمت پرچم سے، تو سب سے زیادہ انہیں رجوع کرنا چاہیے نثار پرچم والا سے۔ ارتقاء زیدی صاحب کا سوال ہے کیا آرمی چیف اس گرینڈ ڈائیلاگ کی حمایت کریں گے؟ کہ قائد اعظم سے لے کر آج تک جتنے مبصرین
دانشور یہی کہتے رہے ہیں کہ ان کا سرکاری افسروں کا سیاسی امور سے، شہری امور سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں 1954 سے اب تک باقاعدہ آرمی ایک ستون بن چکی ہے، ایک طبقہ جو وہ 4 ستون مملکت کے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ اور میڈیا۔ تو ہمارے یہاں جو انتظامیہ ہے اس میں سے یہ آرمی ایک زیادہ بڑا مضبوط حصہ بن کر آئی ہے۔ تو بالکل جو ہے آرمی چیف صاحب کو گرینڈ ڈائلاگ کی اور آپس میں سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کے لیے کرنا چاہیے، ورنہ وقت گزر جائے گا اور جس طرح پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ سب سیاسی پارٹیاں پھر فوج پہ الزام لگانے لگتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا خود کچھ۔ ذرا ابھی دیکھ لیں بیانات نون لیگ کے، نواز شریف کے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے بیانات ہیں اور MKM کے۔ اس لیے یہ ہے، اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، پیام پاکستان۔ ایک اقبال یوسف صاحب نے ایک دفعہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا یہ تھیم سانگ ہوتا تھا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں سبز پرچم ہوتا تھا اور وہ یہ اس قومی نغمے سے ابتدا ہوتی تھی اس تقریب کی۔ علی اصغر صاحب کراچی سے، سجاد ترین صاحب اسلام آباد سے، M الیاس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اقبال یوسف صاحب 11 اگست کو تجدید عہد، اگست کا مہینہ بس 2-3 دن بعد شروع ہونے والا ہے، جس کے 1947 میں جو ہماری آرزوؤں کا مرکز تھا، اور 14 اگست سب کا دن ہوتا ہے، کسی ایک ادارے کا، کسی ایک پارٹی کا نہیں، اور اس دن صرف سبز پرچم ہی ہر ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لہرانا چاہیے۔ باقی پرچموں کو اس دن ایک طرف رکھ کر کوشش کریں کہ اس ملک کے قیام کے لیے، اس 14 اگست 1947 کے لیے کتنے لاکھوں بزرگوں، نوجوانوں، شہیدوں نے قربانیاں دی، اور یہ قربانیاں صرف یہ نہیں کہ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، بہار، بنگال، پنجاب، UP ان سے آئے تھے، یہاں جو خود اس پاکستان میں پہلے سے رہ رہے تھے، مشرقی بنگال میں پہلے سے رہ رہے تھے، انہوں نے بھی بہت قربانیاں دیں، مصائب سہے۔ تو پہلے جو 10 سال ہیں 1947 سے 57 تک بہت بے مثال آپس میں ایک قربت ہے، ایک دوسرے سے تعاون ہے، کس طرح سے سندھ میں، پنجاب میں لوگوں نے اپنے گھر دے دیے، لوگوں کو جو آنے والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کی، یہ سب کے سامنے ہے۔ اسی جذبے کو اگر ہم اس پہلے 10 سال کے زندہ کر سکیں تو اب یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اس وقت خاموش اکثریت 4 صوبوں کی اور 2 وحدتوں کی ایک سی فکر ہے، ان کی ایک سی سوچ ہے، اور انہیں نظر آ چکا ہے کہ ہماری بربادی کے، پستی کے، زوال کے ذمہ دار کون سے حکمران طبقے ہیں۔ یہی موقع ہے کہ یہاں اس وقت زیادہ پھر جذبہ اگست، جذبہ تحریک پاکستان، جذبہ تحریک جمہوریت، یہ سب اس وقت اگر کوئی بھی ہمت کرے، کوشش کرے تو ایک نئی آواز ہو سکتی ہے۔ عاصم متین خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے، ان کا
ان کی تجویز تو یہ ہے کہ جو میڈیا کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں انہیں اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کر بات کرنی چاہیے. پڑھے لکھے ہیں، میڈیا سے تعلق رہا ہے، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھا روڈ میپ بنا سکتے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایک کالم میں اپنے ہم پورا دے چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہر ادارے کو، ہر یونیورسٹی کو، ہر میڈیا ہاؤس کو، سب کو چاہیے کہ ایک روڈ میپ وہ بنا کر دیں. حکومتیں بنائیں گی بھی تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. تو یہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کتنے ہزار ارب روپے قرضہ ہے ہم پر، وہ کس طرح اترے گا، اور آئندہ مزید قرض نہ لینے کا بھی عزم کریں کہ اپنے وسائل پہ گزارا کرنے کے لیے کریں. کہ چائنا ہو، سعودی عرب ہو، دوست ہوں، سب یہ بھی قرضہ دیتے ہیں، تو قرضے پر سود بھی ہوتا ہے اور قرضہ واپس بھی کرنا ہوگا. تو ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. میرے نزدیک تو بہت اچھی نشست رہی ہے، بہت اہم گفتگو تمام مسائل پر. مملکت اور سلامتی، مملکت کی، جمہور کی سلامتی، اپنے وسائل، قرضے، سب چیزوں پر بات ہوئی ہے. اور ایک عملی مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو مستحکم کریں اور اپنے محلے کو. نثار پرچم والا صاحب کہہ رہے ہیں 75 سال سے بچے اسکولوں میں یوم آزادی پر مختلف پروگرام کرتے آ رہے ہیں. اس دن کی تیاری کئی دن پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ہنی رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے اسکول کی ناکارہ سیڑھیوں کو لائبریری میں تبدیل کیا، تو ہم نے اعتراف خدمت اعزاز ان کی نظر کیا ہے. ہم نے بہت اچھا سوچتی ہیں، کر رہے ہیں. طارق شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بہت عمدہ نشست. تو ہم اب امریکہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان کے مختلف سب سے اجازت چاہیں گے. نثار پرچم والا صاحب کہہ رہے ہیں اب اسکول 14 اگست تک چھٹی دے دی گئی ہے. نہیں، کل حکومت سندھ کا آیا تھا کہ 14 اگست کو پروگرام اپنی جگہ ہوں گے. نیا تعلیمی سال 15 اگست سے شروع ہوگا، تو 14 اگست کو پروگرام ہو رہے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے پرچم، گھروں کے لیے پرچم بڑے خرید لیں. نثار پرچم والا صاحب بہت قیمتی پرچم بناتے ہیں اور بہت ہی ڈسکاؤنٹ پہ اسکولوں، کالجوں اور اداروں کو دیتے ہیں. چلیے، بہت شکریہ. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے. مایوسی اب ختم ہو رہی ہے کیونکہ عدالتیں ہیں متحرک ہو گئی ہیں. اور جو چرچل کا وہ کوٹ کیا جاتا ہے، کون سی پہلی جنگ عظیم یا دوسری، کہ انہوں نے پوچھا تھا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا بس پھر برطانیہ محفوظ ہے. تو ہماری عدالتوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں کہا کاش 5 جولائی کو عدالت کھلی ہوتی، کاش 12 اکتوبر کو عدالت کھلی ہوتی. لیکن 12 اکتوبر میں وہ یہ بھول گئے کہ صبح 12 اکتوبر 4-5 بجے سے کیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب جو ہم آرمی چیف اور آرمی کی حرمت کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت ایک آرمی چیف کے جہاز کو کہہ دیا گیا تھا کہ بس پاکستان کی کسی ایئرپورٹ پہ نہیں اترے گا، جہاں مرضی اترے. تو یہ واقعات بھی یہاں ہو چکے ہیں. حلیم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنگ میں ہمارے رفیق کار رہے ہیں. دیکھیے، سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو. اب ہم اجازت چاہنے کے ہیں میں، لیکن کچھ شخصیتیں اس وقت شامل محفل ہو رہی ہیں.
شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں may Almighty bless you with good health and happiness. May Almighty Allah protect you from every kind of disease, sadness and sorrows throughout the life. ہاں اس سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو محفوظ کر رکھے بیماری سے، مفلسی سے، قحط سے، کسی حادثے سے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے اب ٹریفک کے حادثے بھی بہت ہو رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم بھی۔ تو یہ ایک 77 سال بعد جو ایک مہذب معاشرہ ہونا چاہیے تھا ہمارا، مہذب، منظم اور نظم و ضبط والا، اس کے بجائے ہم ایک جنگل بنتے جا رہے ہیں، قبائلی جھگڑے شہروں تک آ گئے ہیں اور اسی طرح ادارے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ کسی نے بل نہیں دیے ادارے نے تو اس کی بجلی کاٹ دی گئی، بجلی والوں نے پانی والوں کے نہیں دیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت افسوسناک ہیں۔ تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ جمعرات کو بالکل ہو گیا، اور اس عرصے میں اگر کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو بالکل فیس بک کے ذریعے ہمیں پہنچا دیا کریں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ پروگرام پریزنٹڈ، ویری انفارمیٹیو۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک کتاب بہت ہی اہم بڑے ریسرچ ورک ہم پڑھ رہے ہیں، گروئنگ بیٹر امریکہ۔ عاصم متین صاحب نیو یارک میں، وہ ہمیں امریکہ میں نئی کتابیں اہم چھپنے والی بھجواتے رہتے ہیں۔ ایک جو ہے ابھی ان سے بھی عرض کیا، یورپ میں بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی، کہ یورپی یونین میں اس دفعہ رائٹسٹ فورسز زیادہ آ گئی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے نیشنلسٹ اور رائٹسٹ فورسز کے آنے کی؟ تو وہ کوئی یورپ میں کوئی صاحب اگر اس کے کوئی PDF بھجوا سکیں، اور کیا وجوہات ہیں، حالات جیسے ہیں اس کے بعد تو وہاں کوئی ریولوشنری فورسز آنی چاہیے، لیکن یہ رائٹسٹ کا آنا اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، اقتصادی وجوہات ہیں یا کچھ اور؟ تو اگر کہیں سے اس پہ ہمیں مل سکے تو ہم معنی اطراف میں اس کو سلسلہ وار بھی شائع کر سکتے ہیں اور اپنے ان پروگراموں میں بھی ان پہ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔